الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوئے میں جیتا ہوا مال، یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 178 تا 194 210 تا 214 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ جوئے میں جیتا ہوا مال پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو جوئے کی بیماری سے محفوظ فرما کر رزق حلال پر قناعت عنایت فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت کرنے والا قابل رحم ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا فلاں شخص آپ کی اس قدر برائی بیان کرتا ہے کہ مجھے آپ پر رحم آتا ہے۔ فرمایا قابل رحم تو وہ شخص خود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا اخلاص و اخلاق 100 کروڑ مرحبا، ان کی سوچ کی بھی کیا بات ہے۔ اپنی بے تحاشا برائیاں کرنے والے پر بھی غصہ نہیں آ رہا، بلکہ دل مطمئن ہے کہ میرا اپنا کیا جاتا ہے۔ غیبت کرنے والا ہی نقصان اٹھاتا ہے، اور وہ نادان ان معنوں میں قابل رحم ہی ہے کہ اپنی نیکیاں برباد کر رہا اور گناہگار ہو کر عذاب نار کا حقدار قرار پا رہا ہے۔ درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ لولے لنگڑے کی غیبت۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس سے کوئی لنجا یعنی لولا یا لنگڑا گزرے اور تم اس کے لنجا پن کے عیب کا تذکرہ کرو تو یہ بھی غیبت ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی لنجے کو بھی بلا اجازت شرعی پیٹ پیچھے لنجا کہنا غیبت ہے۔ اسی طرح کسی کو لنگڑا، گنجا، اندھا، کانا، لولا، تتلا، ہکلا، گونگا، بہرا، کبڑا وغیرہ کہنا بھی غیبت ہے۔ جوئے کے کاروبار سے توبہ۔ غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزہ کے ذریعے رسالہ پر کیجیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ سوئی ڈویژن ڈیرہ بگٹی بلوچستان کے ایک اسکول ٹیچر نے کچھ اس طرح حلفیہ تحریر دی ہے کہ ایک اسکول ٹیچر تمبولا، ایک قسم کا کھیل جس میں پیسوں کا جوا ہوتا ہے، کی دکان چلاتے تھے۔ 2004 سنہ عیسوی میں پاکستان کے صوبہ سندھ سطح پر صحرائے مدینہ کراچی میں ہونے والے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں انہیں خوش قسمتی سے شرکت کی سعادت مل گئی۔
آخر میں جب دعا ہوئی تو ان پر رقت طاری ہو گئی. انہوں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی نیت کر لی. الحمدللہ اجتماع سے واپس آتے ہی تنبولہ کا کام یکسر ختم کر دیا، داڑھی شریف رکھ لی اور اسکول میں درس بھی جاری کر دیا اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بڑوں کے لیے میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. جوا حرام ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات کی بھی کیا بات ہے. اللہ کریم کی رحمت سے ان میں شریک ہونے والوں میں سے نہ جانے کتنے ہی دلوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. ان اجتماعات میں شرکت دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت ہے. ابھی آپ نے مدنی بہار سماعت فرمائی، اس میں تنبولہ کے کاروبار سے توبہ کا تذکرہ ہے. تنبولہ جوا ہی کی ایک صورت ہے. جوا میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھایا جاتا ہے جو کہ شرعاً حرام ہے. جوا کھیلنا، جوئے کا اڈا چلانا، جوئے کے آلات بیچنا خریدنا سب اسلام میں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. افسوس آج کل مسلمانوں میں جوا کافی عام ہے. جوئے کی ایسی بھی صورتیں ہیں کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لہذا اچھی نیتوں کے ساتھ جوئے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیجئے. جوا کھیلنا گناہ ہے. پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ترجمہ کنز الایمان. تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، جوئے میں کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا ہے اور گناہوں اور مفسدوں یعنی خرابیوں کا کیا شمار، عقل کا زوال، غیرت و حمیت کا زوال، عبادات سے محرومی، لوگوں سے عداوتیں یعنی دشمنیاں، سب کی نظر میں خوار یعنی ذلیل ہونا، دولت و مال کی اضاعت یعنی بربادی. جوا شیطانی کام ہے. پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 تا 91 میں اللہ الرحمن کا فرمانے عبرت نشان ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے. حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں یعنی برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے. جوا میں جیتا ہوا مال حرام ہے. پارہ 2
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد رب العباد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزانہ العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع و حرام ہے۔ گویا خنزیر کے خون اور گوشت میں ہاتھ ڈبویا۔ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نرد شیر جوا کھیلنے کا سامان سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔ جوئے کی دعوت دینے والا کفارے میں صدقہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو اس کہنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس شخص نے گناہ کی دعوت دی تھی۔ حضرت علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جتنے پیسوں کا جوا کھیلنے کا کہا تھا اتنے پیسوں کا صدقہ کرے، مگر صحیح وہ ہے جو محققین نے کہا ہے، اور یہی حدیث پاک کا ظاہر ہے کہ صدقہ کی کوئی مقدار معین نہیں، آسانی سے جتنا صدقہ کر سکے کر دے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 646 پر فرماتے ہیں، سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ جوا کی تعریف۔ جوا کو عربی میں قمار کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا ہے۔ جوئے کی 6 صورتیں۔ اے عاشقان رسول، آج کل دنیا میں جوئے کے نت نئے طریقے رائج ہیں، ان میں سے 6 یہ ہیں۔ نمبر 1، لاٹری۔ اس طریقہ کار میں لاکھوں کروڑوں روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کیے جاتے ہیں، پھر قرآن اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ بھی جوا ہی کی ایک صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2، پرائز بانڈ کی پرچی۔ حکومت پاکستان مختلف قیمتوں کے انعامی بانڈز بینک کے ذریعے جاری کرتی ہے اور شیڈول کے مطابق ہر مہینے قرعہ اندازی لاٹری کے ذریعے لاکھوں روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کرتی ہے۔ جس کا انعام نہیں نکلتا اس کی بھی رقم محفوظ رہتی ہے، وہ اسے جب چاہے کیش کروا سکتا ہے۔ یہ جائز ہے اور جوئے میں داخل نہیں۔ البتہ چند قسموں کے پرائز بانڈز ایسے ہیں جنہیں پریمیم پرائز بانڈ کہا جاتا ہے، ان پر یقینی طور پر نفع ملتا ہے، یہ سود ہے، اور ان کی خرید و فروخت اور نفع شرعاً جائز نہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جن پرائز بانڈز کا لین دین اور ان پر انعام کی صورت جائز ہوتی ہے ان کے متعلق پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے یا ان میں بھی کوئی غیر شرعی معاملہ شامل کر دیا جاتا ہے، ایسی صورت میں اس وقت کی پالیسی کے مطابق حکم شرعی ہوگا۔ ایسے موقع پر مزید شرعی رہنمائی کے لیے دعوت اسلامی کے دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کیجیے۔ یاد رہے، انعامی بانڈز کی پرچیوں کی خرید و فروخت
غیر قانونی، ناجائز و حرام ہے، کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈز اپنے ہی پاس رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو پرائز بانڈز بھی بیچنے والے کے پاس نہیں ہوتے۔ پرچی بیچنے والا خریدار کو قلیل یعنی تھوڑی سی رقم کے بدلے پرچی پر صرف ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے کہ اگر اس نمبر پر انعام نکل آیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا۔ انعامی پرچی کا یہ کام بھی جوا ہے، کیونکہ اس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ نمبر 3، موبائل میسیجز اور جوا۔ موبائل پر مختلف سوالات پر مبنی میسیجز بھیجے جاتے ہیں، جس میں مثلاً کون سی ٹیم میچ جیتے گی یا پاکستان کس دن بنا تھا۔ درست جوابات دینے والوں کے لیے مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں۔ شرکت کرنے والے کے موبائل بیلنس سے قلیل رقم مثلاً 10 روپے کٹ جاتی ہے۔ جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جوا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 4، معمہ۔ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوالات حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکل آئے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ انعامات کی تعداد 3 یا 4 یا اس سے زائد بھی ہوتی ہے، لہذا درست حل زیادہ تعداد میں نکلیں تو قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں۔ ان کی شرکت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، مفت۔ نمبر 2، معمولی فیس دے کر۔ اگر شرکا سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے تو اور کوئی مانع شرعی نہ ہونے کی صورت میں اس انعام کا لینا جائز ہے۔ جس میں شرکا سے فیس لی جاتی ہے اس میں انعام ملے یا نہ ملے رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ صورت جوا کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 5، پیسے جمع کر کے قرآن اندازی کرنا۔ بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے قرآن اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی۔ یہ بھی جوا ہے کیونکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خریدی جاتی ہے کہ جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا اسے یہ کتاب دے دی جائے گی۔ یہ بھی جوا ہی ہے۔ یاد رہے کہ بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات خریدنے والوں کو قرآن اندازی کر کے انعامات دیتی ہیں۔ یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کسی کی بھی رقم نہیں ڈوبتی۔ نمبر 6، مختلف کھیلوں میں شرط لگانا۔ ہمارے یہاں مختلف کھیل مثلاً گھڑ دوڑ، کرکٹ، کیرم، بلیئرڈ، تاش، شطرنج وغیرہ 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلے جاتے ہیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا۔ یہ بھی جوا ہے اور ناجائز و حرام۔ کیرم اور بلیئرڈ کلب وغیرہ میں کھیلتے وقت عموماً یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کلب کے مالک کی فیس ہارنے والا ادا کرے گا۔ یہ بھی جوا ہے۔ بعض نادان گھروں میں مختلف کھیلوں مثلاً تاش یا لوڈو پر 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلتے ہیں اور کم علمی کے باعث اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی جوا ہے اور جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جوئے سے توبہ کا طریقہ۔ جوا کھیلنے والا اگر نادم ہوا تو اس کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں سچی توبہ کرے، مگر جو کچھ مال جیتا ہے وہ بدستور حرام ہی رہے گا۔ اس ضمن میں رہنمائی کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس قدر مال جوئے میں کمایا محض حرام ہے، اور اس سے براءت یعنی نجات کی یہی صورت ہے کہ جس سے جتنا مال جیتا ہے اسے واپس دے، یا جیسے بنے اسے راضی کر کے معاف کرا لے۔ وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس دے، یا ان میں جو عاقل بالغ ہوں ان کا حصہ ان کی رضامندی سے معاف کرا لے۔ باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ اس کی معافی ممکن نہیں، اور جن لوگوں کا پتہ کسی طرح نہ چلے، نہ ان کا نہ ان کے ورثہ کا، ان سے جس قدر جیتا تھا ان کی نیت سے خیرات کر دے۔
اگرچہ خود اپنے ہی محتاج بہن بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کو دے دے۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، غرض جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے کہ اتنا مال فلاں سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا، اتنا تو انہیں یا ان کے وارثوں کو دے، یہ نہ ہو تو ان کی نیت سے تصدق یعنی صدقہ کرے۔ اور زیادہ پڑھنے کے یہ معنی کہ مثلا ایک شخص سے 10 بار جوا کھیلا، کبھی یہ جیتا کبھی یہ، اس یعنی سامنے والے جواری کے جیتنے کی رقم کے مقدار مثلا 100 روپے کو پہنچی اور یہ خود سب دفعہ کے ملا کر 125 جیتا تو 100 برابر ہو گئے۔ 25 اس یعنی سامنے والے جواری کے دینے رہے، اتنے ہی اسے واپس دے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ یعنی اور اسی پر قیاس کر لیجئے۔ اور جہاں یاد نہ آئے کہ جوا کھیلنے والے کون کون لوگ تھے اور کتنا مال جوئے میں جیت لیا، وہاں زیادہ سے زیادہ مقدار کا تخمینہ یعنی اندازہ لگائے کہ اس تمام مدت میں کس قدر مال جوئے سے کمایا ہوگا، اتنا مالکوں یعنی ان نامعلوم جواریوں کی نیت سے خیرات کر دے، عاقبت یوں ہی پاک ہوگی۔ واللہ اعلم۔ فوت شدہ کی برائی کرنا بھی غیبت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو جب رجم کیا گیا تھا، یعنی زنا کی حد میں اتنے پتھر مارے گئے کہ وفات پا چکے تھے، 2 شخص آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اسے تو دیکھو کہ اللہ پاک نے اس کی پردہ پوشی کی تھی مگر اس کے نفس نے نہ چھوڑا۔ رجما رجم الکلب یعنی کتے کی طرح رجم کیا گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر سکوت فرمایا یعنی خاموش رہے۔ کچھ دیر تک چلتے رہے، راستے میں مرا ہوا گدھا ملا جو پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ سرکار والا تبار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شخصوں سے فرمایا، جاؤ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی، یا نبی اللہ، اسے کون کھائے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ جو تم نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی کی، وہ اس گدھے کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ یعنی ماعز اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ فلاں نے خودکشی کر لی، یہ کہنا غیبت ہے۔ معلوم ہوا فوت شدہ لوگوں کی برائی کرنا بھی غیبت ہے۔ بعض اوقات بڑا صبر آزما معاملہ ہوتا ہے، مثلا ڈاکو، دہشت گرد اپنے عزیز کے قاتل وغیرہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں پھانسی لگا دی جائے تو بعض اوقات لوگ غیبت کے گناہ میں پڑ ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح خودکشی کرنے والے مسلمان کے بارے میں بلا اجازت شرعی یہ کہہ دینا کہ فلاں نے خودکشی کی، یہ غیبت ہے۔ یوں ہی نام و پہچان کے ساتھ کسی مسلمان کی خودکشی کی اخبار میں خبر بھی نہ لگائی جائے کہ اس سے مرنے والے کی غیبت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرحوم کے اہل و عیال کی عزت پر بھی بٹا لگتا ہے۔ ہاں، اس اندازے میں تذکرہ کیا کہ پڑھنے یا سننے والے خودکشی کرنے والے کو پہچان ہی نہ پائے کہ وہ کون تھا تو حرج نہیں، مگر یہ ذہن میں رہے کہ نام نہ لیا، مگر گاؤں، محلہ، برادری، اوقات، خودکشی کا انداز وغیرہ بیان کرنے سے خودکشی کرنے والے کی شناخت ممکن ہے، لہذا پہچان ہو جائے۔ اس انداز میں تذکرہ بھی غیبت میں شمار ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان خودکشی کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ مرنے والے مسلمان کو برائی سے یاد کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اس ضمن میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اپنے مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ نمبر 2، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مردے کی غیبت زندے کی غیبت سے بدتر ہے، کیونکہ زندہ شخص سے معاف کرانا ممکن ہے جبکہ مردہ سے معاف کروانا ممکن نہیں۔
غسال مردے کی برائی بیان نہ کرے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 811 پر ہے، میت کو غسل دیتے وقت جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور کوئی بری بات دیکھی، مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بدبو آئی یا صورت و اعضاء میں تغیر آیا تو اسے کسی سے نہ کہے۔ اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں کہ حدیث میں ارشاد وارد ہوا، اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو۔ مرنے کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ اگر کسی مسلمان نے مرتے وقت بظاہر کلمہ نہ پڑھا اور کسی نے کہا کہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اس نے اس مرنے والے کی غیبت کی۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے بزرگوں میں ایک ولی اللہ یعنی مولانا محمد اظہار الحق لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے انتقال کیا اور مرتے وقت ان کی زبان سے کلمہ نہ نکلا۔ لوگوں نے ان پر چادر ڈال دی اور تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ جب سب لوگ باہر نکلے تو بعضوں نے بطور تان کے کہا کہ ظاہر میں نہایت متقی تھے اور مرتے وقت زبان سے کلمہ بھی نہ نکلا۔ اس بات سے تمام حاضرین کو رنج ہوا۔ اتنے میں مولانا مرحوم نے دونوں پاؤں کو سمیٹا اور بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ جب لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچی تو تان کرنے والوں کو لوگوں نے مطعون کیا، یعنی برا بھلا کہا۔ مرے ہوئے کافر کی غیبت۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کفار کی برائی بیان کرنی جائز ہے اگرچہ وہ مر گئے ہوں، البتہ اگر مرنے والے کفار کے اہل و عیال مسلمان ہوں اور ان کے کافر ماں باپ اصول یعنی دادا وغیرہ کی برائی کرنے سے انہیں ایذا پہنچے تو اس سے بچنا ضروری ہے کہ اب یہ ایذائے مسلم ہے اور مسلمان کو ایذا دینا جائز نہیں۔ شاہ منڈلا رہی ہے موت سر پر، پھر بھی میرا نفس گناہوں کی طرف ہر دم ہے مائل، یا رسول اللہ۔ سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بے شک اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ ہے مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا۔ پھر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ اے عاشقان رسول، یقیناً مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سود جیسے گناہ بد سے بھی بدترین ہے۔ اس ضمن میں مزید 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سود سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 1، آدمی کو ملنے والا سود کا 1 درہم اللہ کریم کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور بے شک سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ نمبر 2، سود 72 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے ادنا ترین اپنی ماں سے زنا کرنے کی طرح ہے، اور بے شک سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ نمبر 3، بدترین سود مسلمان کی آبرو میں ناحق دست درازی ہے۔
حدیث پاک نمبر 3 کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی سود خواری بدترین گناہ ہے، جیسے ماں کے ساتھ کعبہ معظمہ میں زنا کرنا۔ سود خوار کو اللہ رسول سے جنگ کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ یہ تو مالی سود کا حال ہے۔ مسلمان کی آبرو چونکہ مال سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے، اسی لیے مسلمان کی آبرو ریزی یعنی غیبت وغیرہ کر کے اسے ذلیل کرنا بدترین سود قرار دیا گیا۔ بالیقین ایسے مسلمان ہیں بڑے ہی ناداں، اہل اسلام کی غیبت جو کیا کرتے ہیں، جو ہیں سلطان مدینہ کے حقیقی عاشق، غیبت و چغلی و تہمت سے بچا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت کا ثواب۔ اے عاشقان رسول، آپ کے سامنے جب بھی کوئی آدمی کسی اسلامی بھائی کی خطا یا اس کے عیب کا تذکرہ اس کی موجودگی میں یا پسے پشت یعنی پیٹھ پیچھے شروع کرے تو سننے میں اگر کوئی مصلحت شرعی نہ ہو تو فوراً احترام مسلم کا لحاظ کرتے ہوئے ثواب آخرت کمانے کی نیت سے اپنے اسلامی بھائی کی عزت کی حفاظت کیجیے۔ سرکار دو جہاں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ پاک قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ غیبت سے روکنے کے 4 فضائل۔ مسلمان کی غیبت کرنے والے کو روکنے کی قدرت ہونے کی صورت میں روک دینا واجب ہے۔ روکنا ثواب عظیم اور نہ روکنا باعث عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا باعث ہے۔ اس ضمن میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد کرے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر باوجود قدرت اس کی مدد نہیں کی تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اسے پکڑے گا۔ نمبر 2، جو شخص اپنے بھائی کے گوشت سے اس کی غیبت یعنی عدم موجودگی میں روکے، یعنی مسلمان کی غیبت کی جا رہی تھی اس نے روکا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ نمبر 3، جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو سے روکے، یعنی کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی تھی اس سے منع کیا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ نمبر 4، جہاں مرد مسلم کی حد کے حرمت یعنی بے عزتی کی جاتی ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور ان کو منع نہ کیا، تو اللہ پاک اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ مدد کی جائے۔ اور جو شخص مرد مسلم کی مدد کرے گا ایسے موقع پر جہاں اس کی حد کے حرمت یعنی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا ایسے موقع پر جہاں اسے محبوب یعنی پسند ہے کہ مدد کی جائے۔ غیبت کرنے والے کے سامنے تعریف۔ ہمارے اسلاف رحمت اللہ علیہم کسی سے مسلمان کی غیبت سنتے تو اسے فوراً ٹوکتے، اور ان کا انداز بھی کتنا حسین ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی غیبت کی، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا،
اے شخص تو امام کے عیب کیوں بیان کرتا ہے؟ ان کی شان تو یہ تھی کہ 45 سال تک ایک وضو سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے۔ غیبت کرنے والے سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ۔ اے عاشقان اولیاء، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا گناہوں بھری غیبت سننے سے بچنے کا جذبہ مرحبا، کاش 100 کروڑ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو ہی کسی مسلمان کا منفی نیگیٹو تذکرہ نکلے فوراً خبردار ہو جائیے اور غور کیجیے۔ اگر وہ تذکرہ غیبت پر مبنی یا غیبت کی طرف لے جانے والا ہو تو فوراً اس سے باز آ جائیے۔ اگر کوئی اور آدمی یہ گفتگو کرنے لگا ہو تو اس کو مناسب طریقے پر روک دیجیے۔ اگر وہ باز نہ آئے تو وہاں سے اٹھ جائیے۔ اگر اسے روکنا یا اپنا وہاں سے ہٹنا ممکن نہ ہو تو دل میں برا جانیے، ترکیب سے بات بدل دیجیے، اس گفتگو میں دلچسپی مت لیجیے۔ مثلا ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیے، منہ پر بیزاری کے آثار لائیے، بار بار گھڑی دیکھ کر اکتاہٹ کا اظہار فرمائیے، ممکن ہو تو استنجا خانے کا کہہ کر ہی اٹھ جائیے اور پھر آپ کا کہا جھوٹ نہ ہو جائے، اس لیے استنجا بھی کر لیجیے۔ غیبت گاہ میں حاضر رہنے کے بجائے مجبوراً استنجا خانے میں وقت گزارنا بہت مناسب عمل ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اخلاق ہوں اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کے صدقے میں مجھے نیک بنا دے۔ لقمہ حرام کی نحوست مکاشفت القلوب میں ہے۔ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا۔